الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أطيعوا الله والرسول قال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأه مقعده من النار صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گزشتہ جمعہ ہم نے یہ موضوع شروع کیا تھا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید کو ماننا ضروری ہے تو اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کو ماننا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور تمام کتابوں سے افضل ہے۔ اس کائنات میں قرآن سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں ہے، تمام آسمانی اور ارضی کتابوں سے بہتر ہے، لیکن ہر کتاب کے لیے ایک شارح چاہیے، شرح کرنے والا، وضاحت کرنے والا، سمجھانے والا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کتابیں بہت موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کتاب کے سمجھانے کے لیے استاد کی ضرورت ہوتی ہے، اس کتاب کے سمجھانے کے لیے ایک معلم کی ضرورت ہوتی ہے، اس کتاب کے سمجھانے کے لیے ایک ٹیچر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جب تک کوئی سمجھانے والا نہ ہو اس وقت تک کتاب سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا قرآن مجید کو سمجھانے والا، قرآن مجید کی وضاحت کرنے والا، قرآن مجید کی شرح کرنے والا، قرآن مجید کا مفہوم بیان کرنے والا، مراد باری تعالیٰ سے آگاہ کرنے والا جو انسان پیدا کیا، قرآن کی تفسیر سمجھا کر پڑھا کر اللہ تعالیٰ کی مراد لوگوں تک پہنچانے والا، سب سے پہلا جو انسان اللہ نے پیدا کیا وہ حضرت محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے انہوں نے قرآن کی تفسیر کی، سب سے پہلے انہوں نے قرآن کو سمجھایا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو شارح بنایا۔ حفاظ موجود ہیں اور بعض موجود نہیں ہیں، لیکن آواز حفاظ تک پہنچ رہی ہے
14واں پارہ ہے اور سورۃ النحل ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ یہ فرمان باری تعالیٰ ہے، اس کو آپ نے سمجھنا ہے کہ رب تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ رب تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے آپ کی طرف، آپ سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ہم نے آپ کی طرف ایک ذکر نصیحت والی کتاب اتاری ہے۔ اللہ نے قرآن مجید آپ کی طرف نازل کیا ہے۔ کیوں؟ یہ کیوں نازل کیا ہے؟ تو اس آیت میں واضح کر دیا، فرمایا اس لیے ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یہ اتارا ہے تاکہ اللہ کے وہ احکام جو بندوں کی طرف اتارے گئے ہیں اور بندوں کو ان کا پابند بنایا جا رہا ہے، وہ احکام آپ لوگوں کے سامنے کھول کر بیان فرمائیں۔ تو کھول کر بیان کرنے والے کون ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے، آپ ذرا توجہ رکھیں، میں آپ کو ایک ایسا جملہ سناؤں گا کہ جس سے آپ کا اور میرا ایمان تازہ ہوگا۔ وہ آج ہی میرے مطالعے میں آیا ہے اور میں اس کو بہت قیمتی سمجھ رہا ہوں، لیکن پہلے اللہ کے اس فرمان کو سمجھیں۔ پہلا قرآن کا شارح، مفسر، مراد باری تعالیٰ کو بیان کرنے والے حضرت محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب آپ یہ بتائیں کہ حضور جو بولتے ہیں، ایک تو قرآن بولتے ہیں، قرآن کے علاوہ جو بولتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن کے علاوہ جو بولتے ہیں وہ حدیث ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ جس طرح قرآن کریم کو ماننا ضروری ہے، اسی طرح قرآن کریم کی وہ تفسیر، وہ وضاحت اور دین کی وہ شرح جو حضرت محمد مصطفیٰ بیان کرتے ہیں، اس کو ماننا بھی ضروری ہے۔ تو منکرین حدیث بہت بڑا فتنہ ہے۔ اب ان کی بھی ایک بات سن لیں، ان کا ایک نعرہ ہے، وہ ذرا نعرہ سنیں، ہم صرف قرآن کو مانیں گے۔ منکرین حدیث کہتے ہیں ہم صرف قرآن کو مانیں گے، قرآن کو مانیں گے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ تمہارے دلائل کیا ہیں کہ صرف قرآن کو مانو اور کسی چیز کو نہ مانو؟ تو ذرا دلائل تو دو۔ وہ کہتے ہیں کہ سورہ النحل میں ایک آیت ہے، وہ آیت کہتی ہے کہ اللہ نے سب کچھ قرآن میں بیان کر دیا ہے، اللہ نے سب کچھ قرآن میں بیان کر دیا۔ وہ آیت یہ پڑھتے ہیں تبیان لکل شیء، یہ قرآن ہر چیز کا بیان ہے۔ آپ کا بھی واسطہ کسی منکر حدیث سے پڑھ جائے تو وہ یہ پڑھے گا، آپ چپ ہو جائیں گے، اور یہ ہے بھی قرآن۔ تبیان لکل شیء، قرآن میں ہر چیز کا بیان موجود ہے، قرآن میں ہر چیز کا بیان موجود ہے۔ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ قرآن ہے، اور جو میں ترجمہ کر رہا ہوں یہی اس کا ترجمہ بنتا ہے، اور میرے رب کا فرمان سچا ہے، میرے رب کے فرمان میں کذب کا احتمال نہیں، جھوٹ کا احتمال نہیں ہے۔ لیکن آپ اس بات کو سمجھیں کہ اللہ کہنا کیا چاہتا ہے اور ان لوگوں نے غلط تعویل کیا کی ہے۔ اللہ کہنا چاہتا ہے کہ قرآن میں ہر چیز کا ہم نے بیان کر دیا ہے۔ بیان کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے کہ قرآن کریم کسی چیز کو صراحتاً وضاحتاً کھول کے بیان کر دیتا ہے، پوری تفصیل سے بیان کر دیتا ہے۔ دوسرا طریقہ قرآن کریم کا یہ ہے کہ قرآن کریم کچھ باتیں
مختصر انداز میں، مجمل انداز میں جی بیان کر دیتا ہے اور ان کی وضاحت چھوڑ دیتا ہے رسول اللہ کی حدیث پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن کی باتیں دو قسم کی ہیں، نمبر ایک پوری وضاحت کے ساتھ، اور نمبر دو قرآن کریم مختصر بات کرتا ہے اور پھر کہتا ہے اس کی وضاحت، اللہ کہتا ہے میں نے مختصر بات بیان کر دی ہے اور اس بات کی وضاحت کون کرے گا؟ میرا نبی کرے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کی وضاحت کون کرے گا؟ میرا نبی کرے گا۔ آپ بتائیں کہ اس آیت میں آیا ہر چیز کا بیان ہے تو قرآن میں ہر چیز کا بیان ہوا نا؟ انہوں نے یہ سمجھا کہ قرآن کو مانو حدیث کو نہ مانو۔ ہم کہتے ہیں نا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو تم کہتے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کا بیان ہے، بعض چیزیں صراحتاً ہیں ان کو قرآن سے سمجھ لو، بعض چیزیں مختصر ہیں، بعض باتیں مختصر ہیں، ان کی وضاحت کون کرے گا؟ جو مختصر باتیں ہیں ان کی وضاحت اللہ کا نبی کرے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا بیان کیا ہے، مانتے ہیں بعض کا لمبا بیان کیا ہے اور بعض چیزوں کا مختصر کیا ہے۔ اب اس کی مثال بھی آ جائے تاکہ آپ لوگوں کا دل مطمئن ہو جائے کہ کون سی چیز ہے کہ اللہ پاک نے وضاحت کے ساتھ ذکر کی ہے اور کون سی چیز ہے کہ اللہ نے مختصر ذکر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب شرک کا بیان کیا ہے بڑا کھول کے بیان کیا، قرآن مجید میں شرک کا بیان بڑا کھول کے ہے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک والا گناہ کسی کا معاف نہیں کرے گا اور اس سے کم کم جس کے بھی جو گناہ ہوں گے جس کے وہ چاہے گا معاف کر دے گا۔ شرک کا بیان بڑا کھول کے اللہ نے ذکر کیا، توحید کا بیان بڑا کھول کے اللہ نے بیان کیا ہے، لیکن نماز کا بیان اللہ نے قرآن میں مختصر کیا ہے۔ کتنی مرتبہ کیا؟ ایک آدمی آیا، حضرت عمران بن حسین ایک صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس آیا۔ یہ بات توجہ کی ہے، سننے کی ہے، صحابی رسول ہیں، 30 سے 32 سال تک بستر پر بیمار پڑے رہے، جسم کمزور ہے لیکن چہرہ گلاب کے پھول کی طرح ہر وقت حسین و جمیل اور تر و تازہ ہے۔ پوچھا کہ آپ بیمار ہیں لیکن آپ کا چہرہ مرجھایا ہوا نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے اللہ نے بیماری تو دی ہے لیکن اس حالت میں فرشتے مجھ سے آ کر مصافحہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے مجھے یہ قلبی اطمینان ہے، قلبی اطمینان سے صحت ہے، یہ دل کے اطمینان سے صحت ہے، یہ نہیں ہے جسم کو راحت پہنچانے سے صحت نہیں ہے۔ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں کبھی روح کو اچھا کرنے کے لیے نہیں کرتے، جسم کو اچھا کرنے کے لیے، غذا اچھی ہو، غذا خالص ہو، موسم صحیح ہو، گرمی سے بچ جائیں، یہ سب کچھ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ جسم کے لیے۔ کبھی روح کے لیے کیا کہ روح بھی اچھی ہو جائے، اور روح کی اچھا کرنے کے لیے وہ اللہ کی یاد ضروری ہے، اللہ کا ذکر ضروری ہے۔ صحابہ کی روح وہ بڑی تر و تازہ تھی، ابو بکر کی روح پتہ نہیں وہ کیسی مبارک روح تھی، حضرت عمر کی روح کتنی مبارک روح تھی، تمام صحابہ کی۔ عرض یہ کر رہا ہوں، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کے پاس ایک ایسا ہی آدمی آ گیا، کہنے لگا قرآن مجید میں ہر چیز کا بیان موجود ہے تو ہمیں قرآن کافی نہیں ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ اس کو سمجھ نہیں آیا، ہر چیز کا بیان قرآن میں ہے، کیسے ہے یہ اس کو سمجھ نہیں آیا۔ تو حضرت نے فرمایا تو احمق ہے،
احمق سمجھتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ بے وقوف کو کہتے ہیں. تو احمق ہے، بے وقوف ہے تو. اور پھر ایسا سوال کیا جس کا جواب اس کے پاس نہیں تھا. فرمایا مجھے قرآن مجید سے دکھاؤ، قرآن مجید میں کہیں لکھا ہوا ہو ظہر کی نماز کے 4 فرض ہیں. ظہر کی نماز کے 4 فرض ہیں، اور نماز میں جو قرات کرنی ہے وہ آہستہ کرنی ہے، اس کا بیان مجھے قرآن مجید سے دکھاؤ. ظہر کی نماز کے کتنے فرض ہیں؟ 4، اور قرات اس میں کیا کرنی ہے؟ آہستہ. یہ تو ہے اللہ نے فرمایا 5 نماز پڑھو، 5 نمازیں پڑھو. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. 5 نمازوں کا قرآن میں ذکر ہے، لیکن ان کو پڑھنا کیسے ہے؟ ان کی رکعتیں کتنی ہیں؟ قرات بلند کرنی ہے، آہستہ کرنی ہے. اب اس بات کا بیان کہ ظہر کی نماز کے کتنے فرض ہیں؟ 4 رکعتیں فرض ہیں اور قرات آہستہ کرنی ہے، اس کا ذکر میرے نبی نے فرمایا ہے صلی اللہ. تو جس طرح کس کا ماننا ضروری ہے؟ قرآن کا، اسی طرح اللہ کے نبی کی حدیث کو ماننا بھی ضروری. ابو داؤد شریف میں ایک حدیث ہے، میں وہ بیان کرتا ہوں، آپ توجہ کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللعنین. قالوا وما اللعنان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ نے پوچھا 2 کام جن کی وجہ سے اللہ تعالی کی لعنت پڑتی ہے انسانوں پر. ایک حدیث میں 2 اور اس سے اگلی حدیث امام ابو داؤد نے ذکر کی اتقوا الملائن الثلاثہ. 3 کاموں سے بچو جو 3 کام لعنت کا سبب ہیں. دونوں حدیثوں کو ملا کر کل کام 3 بن گئے جو آپ علیہ السلام نے اس وقت بیان فرمائے. اس وقت 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام ذکر کیے، ان سے بچو. نمبر 1 البراز فی الموارد. جہاں انسان یا جانور پانی پینے کے لیے آتے ہیں، گھاٹ، نہر کا کنارہ، دریا کا کنارہ، وہ جگہ جہاں انسان آتے ہیں اور جانوروں کو لے آتے ہیں، خود پانی پیتے ہیں اور جانوروں کو پانی پلاتے ہیں. فرمایا ایسی جگہوں پر پیشاب کرنا، اس کی وجہ سے خدا کی لعنت پڑتی ہے. جہاں پانی پینے کے لیے کون آئے؟ انسان، اور جہاں جانور آئے. اب بتاؤ کہ لوگ ایسی جگہوں کو گندا کر دیتے ہیں یا نہیں کر دیتے؟ آپ کا شاید واسطہ نہ ہو، لیکن دیہات کے رہنے والے لوگوں کو ان چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے کہ ایسی جگہوں کو بھی لوگ گندا کر دیتے ہیں. نمبر 2 وقاریات الطریق. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لوگوں کے راستے کے چلنے کی جگہ ایک شارع ہے، لوگوں کی آمد و رفت ہے، ہر وقت ہے. فرمایا اس کے وسط میں بیٹھ کر ایک آدمی پیشاب کر دے، ایسے آدمی پر خدا کی لعنت برستی ہے. فرمایا فی ظلہم، سایہ دار جگہ ہے، ایک درخت ہے. آنے جانے والے مسافر گرمی کے موسم میں اس درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ کر یہ کچھ سستا لیتے ہیں اور کچھ آرام کر لیتے ہیں، اپنا پسینہ خشک کر لیتے ہیں، وہاں بیٹھ کے خورد و نوش کر لیتے ہیں. ایسی سایہ دار جگہ، درخت ہو، سرائے ہو، اور اس جگہ کو، مسافروں کی اس جگہ کو بول و براز سے جو آدمی گندا کر دے گا، اس کے اوپر خدا کی لعنت برسے گی. اب آپ یہ بتائیں، پورا قرآن پڑھ کر دیکھ لیں، یہ 3 باتیں آپ کو قرآن میں وضاحت کے ساتھ نہیں ملے گی، لیکن صحیح حدیث میں موجود ہیں. اس سے کیا معلوم ہوا؟ جس طرح قرآن کا ماننا ضروری، اسی طرح اللہ کے نبی کی حدیث کو ماننا بھی ضروری ہے. اور ایک اور بات بھی ہمارے سننے میں آئی ہے کہ
یہ منکرین حدیث جو ہیں 7ویں پارے کی آیت بھی پڑھتے ہیں، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے۔ 7ویں پارے کی آیت ہے، یہ پڑھ کر نا کہیں گے دیکھو کتاب میں جب اللہ نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے تو صرف قرآن مانو، حدیث کے ماننے کی کیا ضرورت؟ دھوکے باز ہے نا یہ۔ اس کا بہترین جواب یاد رکھے، کتاب سے مراد یہاں قرآن مجید نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ کچھ پرندے ہیں اور کچھ جانور ہیں اور ان کے گروہ ہیں۔ اللہ اپنی قدرت بیان کر رہا ہے، ذرا قدرت کو سمجھیں۔ فرمایا کتنے دنیا میں جانور پھر رہے ہیں، کوئی شمار کر سکتا ہے؟ اس قربانی پر کتنے ذبح ہوں گے؟ اگلے سال پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پتہ نہیں، پھر جی یہ ریوڑ کے ریوڑ پھر سامنے آ جاتے ہیں، قربانی کے جانور پھر نظر آتے ہیں۔ کتنے جانور ہیں، اور قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے چلی آ رہی ہے۔ حضرت اسماعیل کی قربانی ہمارے نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ قربان کی۔ کتنے اونٹ؟ 100 اونٹ۔ اب جو ہے قربانی آ رہی ہے، اب دیکھیں گے یار پھر آ گئے یار، پھر 20,000 25,000 15,000 حسب یار پھر قربانی آ گئی، نہ کریں تو لوگ کیا کہیں گے؟ یہ لوگوں کے تانے سے بچنے کے لیے قربانی کر رہا ہے، ورنہ اندر سے جی یہ قربانی نہیں کرنا چاہتا۔ بہرحال اس وقت میں بات کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بیان کر رہے ہیں، کیا؟ ریوڑ کے ریوڑ، اور اللہ فرماتے ہیں پرندے ولا طائر یطیر بجناحیہ، یہ پرندے جو اپنے پروں سے اڑ رہے ہیں، کوئی ہے جو ان کو شمار کر کے دکھائے؟ پرندے کتنے ہیں، کتنے جانور، کتنے پرندے؟ میرے رب نے کہا تم نہیں جانتے، تمہارا علم محدود، تمہاری سوچ محدود، تمہارا دماغ محدود، تمہارا حافظہ محدود، تمہاری تدبیر محدود، تمہارا انتظام اور نظم و نسق محدود، یہ سب چیزیں تمہاری محدود ہیں۔ فرمایا ہمارا علم دیکھو، اللہ فرما رہے ہیں ہمارا علم دیکھو، یہ جانور جب سے دنیا میں آئے ہم نے پیدا کیے، اس وقت سے لے کر قیامت تک جتنے بھی جانور ہیں، جتنے بھی پرندے ہیں، ان تمام کی تفصیلات ہم نے لوح محفوظ میں لکھ دی ہیں۔ یہ کس کی قدرت ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ ہر جانور کی تفصیل اللہ کے علم میں موجود ہے۔ کتنی قربانیاں کس نے کی، آج کتنے جانور کاٹے گئے، یہ سب تفصیل کس کے علم میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ تو کتاب سے مراد یہاں کیا ہے؟ لوح محفوظ۔ اور منکرین حدیث نے کہا اس سے مراد قرآن ہے۔ پھر بھی ہم کہتے ہیں اگر قرآن بھی ہو تو بیان کے 2 طریقے ہیں، کسی چیز کو قرآن تفصیل سے بیان کرتا ہے، کسی کو مختصر۔ جس کو مختصر بیان کرتا ہے اس کی وضاحت میرا نبی کرتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جس طرح کس کا ماننا ضروری ہے قرآن کا، اسی طرح حدیث رسول اللہ کو ماننا بھی ضروری ہے۔ آپ آیت پڑھ کر دیکھ لیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے لوگوں پیغمبر کی تعلیمات میں، پیغمبر کی حیات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو اللہ نے ہمارے لیے بہترین نمونہ کس کو بنایا؟ حضرت محمد مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ منکرین حدیث کی تیسری دلیل کا جواب، ایک حدیث پیش کرتے ہیں، حدیث یہ پیش کرتے ہیں، توجہ دیں آپ، وہ کہتے ہیں منکرین حدیث، ارے بھائی ایک حدیث ہے اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا جو حدیث میری قرآن کے مطابق ہو اس کو مان لو، اور جو قرآن کے مطابق نہ ہو اس کو نہ مانو۔ پہلا جواب تو کوئی عقل مند ہو تو خود بخود جواب آ جائے گا، کیا؟ اے منکرین حدیث ہو، تم نے دلیل بھی پیش کی تو حدیث پیش کی، ادھر حدیث کا انکار کرتے ہو، ادھر حدیث پیش کرتے ہو۔
یہ سمجھ نہیں آئی بابا جی آپ کو کہ جب انکار کرتے ہو حدیث کا پھر دلیل میں حدیث کیوں پیش کرتے ہو؟ ہم حدیث کو مانتے ہیں تو ہمارا حق ہے، ہم دلیل میں قرآن بھی پیش کریں گے، ہم دلیل میں حدیث بھی پیش کریں گے، اور ہم ابو بکر کا قول بھی پیش کریں گے، ہم حضرت عمر کا قول بھی پیش کریں گے، حضرت عثمان کا قول بھی پیش کریں گے، علی حیدر کرار کا قول بھی پیش کریں گے، ابو حنیفہ کی بات بھی لائیں گے، امام بخاری امام مالک کی بات بھی لائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے نئی شریعت نہیں بنائی بلکہ دین کی وضاحت کی ہے۔ ہم یہ کہیں گے، اب اس حدیث کا تحقیقی جواب سن لیں۔ خوارج ایک فتنہ ہے، زنادقہ زندیق لوگ ملحدین لوگوں نے اپنے مطلب کے لیے یہ حدیث گھڑی ہے، یہ من گھڑت حدیث ہے، یہ حدیث نہیں ہے، انہوں نے گھڑ لی ہے تاکہ لوگوں کو ہم کیا کریں؟ گمراہ کریں۔ یہ حدیث ہے ہی نہیں۔ کیوں نہیں ہے حدیث؟ آپ ذرا توجہ کریں، پورا قرآن پڑھ کر دیکھ لیں۔ اللہ نے کہیں کہا ہے میرے نبی کی اطاعت اس وقت کرنا جب میرا نبی قرآن کے مطابق عمل کرے؟ ذرا بولیں، یہ کہیں کہا ہے؟ نہیں کہا۔ اللہ نے یہ فرمایا میرے محمد کی ہر حال میں اتباع کرو، تمہیں سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اپنے نبی کو قرآن بھی دیا ہے، میں نے اپنے نبی کو حدیث بھی دی ہے، اس لیے تمہاری سمجھ میں کچھ آئے یا نہ آئے تم قرآن کو بھی مانو اور میرے نبی کی اطاعت بھی کرو۔ آپ پورا قرآن پڑھ کر دیکھ لیں، اللہ نے کہیں نہیں فرمایا کہ نبی کی بات کو اور نبی کے قول اور فعل کو پرکھنا ہے، نہیں۔ وہ جملہ جو بہت مجھے پیارا لگا اور ایک لکھنے والے نے لکھا، ایک عالم دین نے، وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ وہ یہ، دنیا میں بڑے بڑے عقل مند لوگ موجود ہیں، ہر عقل مند کے بارے میں یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کیا کہ اس کی یہ بات مانو اور یہ بات نہ مانو۔ ہر عقل مند کے بارے میں یہ معیار قائم کیا جا سکتا ہے کیا کہا جا سکتا ہے یہ فلاں سائنسدان نے ٹھیک بات کی ہے، اس کی یہ ٹھیک بات ہے مانو اور یہ اس کی غلط بات ہے یہ بات نہ مانو۔ ہر طبیب، ہر ڈاکٹر، ہر عالم، ہر مفتی، ہر حاجی، ہر قاری، ہر انسان کے بارے میں، ہر انجینئر کے بارے میں، ہر مہندس کے بارے میں، ہر جج اور ہر وکیل کے بارے میں یہ معیار قائم کیا جا سکتا ہے۔ کیا معیار قائم کیا جا سکتا ہے؟ اس کی یہ بات ٹھیک ہے یہ مانو اور یہ بات ٹھیک نہیں ہے یہ بات نہ مانو، اس لیے کہ ہر ایک سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن ایک واحد ہستی ہے، اللہ کا نبی ہے جس پر وحی نازل ہوتی ہے، فرمایا اس کے بارے میں یہ معیار قائم نہیں ہو سکتا، بلکہ ان کے بارے میں معیار تمام عقلاء سے جدا ہے، عقل مندوں سے جدا ہے۔ فرمایا دنیا کے عقل مند ان کے بارے میں کہا جائے گا یہ بات اس کی ٹھیک ہے مانو، یہ بات ٹھیک نہیں ہے نہ مانو، لیکن آمنہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر، عبد المطلب کے پوتے، خاتم النبیین، سید المرسلین، حضرت محمد مصطفیٰ کی ہر بات کو مانو، ہر قول کو مانو، ہر سنت کو مانو، ہر حدیث کو تسلیم کر لو۔ وہاں یہ دوہرا معیار نہیں چلے گا۔ کیا نہیں چلے گا کہ رسول اللہ کی اس بات کو مانو اور یہ بات نہ مانو، نہ، بلکہ ہر بات مانو۔ اور کیسے مانو؟ ایسے مانو جیسے صحابہ نے مانی۔ حضور خطبہ دے رہے ہیں، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ داخل ہوئے، ایک پاؤں مسجد میں ہے، ایک پاؤں جو ہے دروازے سے باہر ہے۔ حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ سبحان اللہ، مطلب یہ تھا کہ اندر آ کر جلدی سے بیٹھ جاؤ، یہ مطلب تھا۔ قربان جائیں عبداللہ ابن مسعود کی اطاعت پر، اسی جگہ پر چوکھٹ کے اوپر عبداللہ ابن مسعود بیٹھ گئے، ایک پاؤں باہر ہے ایک پاؤں اندر ہے۔ کسی نے کہا کہ آپ نے باہر والا پاؤں اندر کیوں نہیں رکھا؟ فرمایا مجھے اس بات کا خطرہ ہو گیا کہ آپ کا حکم جو آیا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ باہر والا پاؤں اٹھا کر میں اندر رکھوں، اس ایک لمحے میں، ایک سیکنڈ میں محمد کی نافرمانی نہ ہو جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ہیں صحابہ جن کی اداؤں پر خوش ہو کر میرے رب نے قرآن میں کیا فرمایا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے اللہ
تو کتنا خوش ہے صحابہ سے کہ زندگی میں ابو بکر سن گیا، حضرت عمر سن گئے، حضرت عثمان سن گئے، حضرت علی سن گئے، کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ کتنی بڑی عجیب بات ہے۔ اس لیے میں پھر کہوں گا، جس طرح قرآن کا ماننا ضروری ہے، اسی طرح حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننا بھی ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔